الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، مدتوں بعد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنل ایٹماسفیئر میں بات چیت نصیب ہوئی ہے۔ تحقیق و تنقید، جستجو علم، ایموشنل انکوائری اور پرماننٹ ایک stubbornness in seeking truth, which is generally the intention of a student, is very highly appreciable in the eyes of teachers and in the eyes of God also. But above all, before I start this lesson, ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ تصوف پر بہت زیادہ اعتراضات ہوئے، سیکولر نے کیا، پریگمیٹسٹ مسلمان نے کیا۔ ان لوگوں نے تصوف کو جاہلانہ رسم و رواج کہا، کسی نے گریز دنیا کہا، کسی نے معاشرے کا اسے پیر تسمہ پا کہا، کسی نے فراریت اور عجز زندگی کا ایک بہانہ سمجھا۔ تو تصوف کے جسم کاری پر نااہل تنقید کے بڑے کاری زخم لگے۔ خواتین و حضرات، سب سے بڑا مرحلہ مشکل امر انسانی ذہن کے لیے ہے کہ وہ ایک ایسا سوال اٹھا لے جس کا جواب دینے کے لیے اس کے پاس اہلیت نہیں ہوتی، اس کے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہوتا، اس کے پاس اس کا کلچر نہیں ہوتا، انٹینشن نہیں ہوتی۔ جو لوگ تصوف پہ معترض رہے ان میں کوئی محترم علی عباس جلال پوری تھے، کوئی جناب غامدی صاحب تھے۔ فرینکلی ٹیلنگ یو، ان کا ڈیٹا جو ہے، ان کا حساب جو ہے، ان کا شعوری فاصلہ جو ہے اس اعلیٰ ترین ذہنی علمیت کی فضا سے بہت دور کا تھا۔ ذہن ایک بدبختی کا شکار ہے جسے ابن عربی نے اپنے الفاظ میں کہا کہ علم حجاب اکبر ہے۔ تھوڑا سا سیکھنا، تھوڑا سا پڑھنا، تھوڑا سا جاننا، تھوڑی سی لفظی آگاہی، تھوڑی سی خیالاتی شناسائی، اور انسان کے نفس میں اتنا تناؤ، اتنے تکبرات ذات، اتنے اپنے آپ کو طرفوں کی طرف مائل ہوتے ہوئے آثار دکھائی دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایک پرفیکشنسٹ اوپینین کے قابل سمجھتا ہے۔ علماء حاضر میں یہی ایک بہت بڑا فساد ہوا کہ جب مسلمان زوال پذیر ہوا، 1300 برس کے بعد جب مسلمان زوال پذیر ہوا، کہاں وہ وقت کے سلطنت عثمانیہ کے بیڑے میڈیٹرینین پہ دراتے پھرتے تھے، کہاں وہ وقت کہ پورے ہنگری بوڈاپسٹ یوگوسلاویہ میں ترکمان دستوں کی تگ و تاز ہو رہی تھی، کہاں وہ وقت کہ سسلی میں قاضی اسد بن فرات کی حکومت قائم تھی، اور کہاں وہ وقت کہ یورپ اپنے بچوں کو ڈرایا کرتا تھا، ہش دی ٹرکس آر کمنگ۔ اور پھر جب زوال آیا، ذلت و نامرادی مسلمانوں نے دیکھی، تو پھر انہوں نے یہ سمجھا، یہ خیال کیا کہ تمام یہ بدعمالیوں کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے، روزے نہ رکھنا ہے، اور تمام کے تمام اسلام عملیت کو بڑھ گیا، آرگنائزیشنل ریلیجن کو بڑھ گیا۔ یہ بھول گئے کہ پروردگار عالم کو فوجوں اور لشکروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔
یہ بھول گئے کہ فرعونہ کی 300 برس کی حکومت وہ ایک مرد واحد سے الٹا دیتا ہے. وہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو اسباب میں محدود کرتے چلے گئے. اخوان المسلمون، تحریک محمدیہ، جماعت اسلامیہ اور اسی قسم کی بہت ساری مسلم آرگنائزیشنز نے 20% اسلام کا بیڑا اٹھا لی. صرف 20%. وہ اخلاقیات کی عظیم ترین دنیا جو اللہ اور اس کے رسول نے مل کی تھی، وہ درون ذات جو کائنات کے انکشافات اللہ تعالیٰ نے آپ کے باطن میں رکھے تھے. کہاں جنید، کہاں بایزید، کیا ہوا عالم اسلام میں؟ یقیناً کہت رجال تھا کوئی صوفی. وہ صوفی کیا چیز ہوتی؟ صوفی کا جب لفظ آیا تو ہر بندے نے زبان تاز دراز. کم علمی کے یہ نتائج کہ کسی نے اسے سوفسٹ آف گریس سے مشتق سمجھا، کسی نے سمجھا کہ نقالی علم کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں نے لباس صوف پہننے والے کو صوفی کہہ دیا. ہاں، تفنن سے تو یہ ممکن تھا. اگر ایک مذاق کرنا ہوتا تو ہم کسی بھی لباس صوف پہنے ہوئے شخص کو صوفی کہہ سکتے تھے، مگر صوفی یہ تو نہ تھا. بڑی خوبصورت بات سید حجوین نے کوٹ کی کہ الصفا صفت الاحباب، کہ صفا، کہ صوفی تو صفا سے ہے اور صفا تو اللہ کے دوستوں کی صفت ہے. الصفا صفت الاحباب وہم شموس بلا سحاب، اور یہ وہ آفتاب ہیں جن پہ بادلوں کے سائے نہیں پڑتے. یہ صوفی تو صفائے قلب سے ہے. یہ تو وہ خوبصورت ہستی ہے جس کی زندگی کا سب سے پہلا اور آخری ایم ایک ہے. ابھی آپ نے مجھ سے تصوف کی تعریف پوچھی. میرے نزدیک اٹس اے چیلنج آف پرائیورٹیز. تصوف چیلنج آف پرائیورٹیز. ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت ارض و سماوات کے لیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنسز بندگان عالی کو بخشی، امانت علمیہ بخشی، اس میں ایک انہیرنٹ کوالٹی رکھ لی، اور وہ انہیرنٹ کوالٹی تھی ارینجمنٹ آف پرائیورٹیز، ترتیب ترجیحات. چاہے وہ زندگی کی ایک دن کی ترجیح ہو، چاہے وہ ہفتے کی ہو، چاہے وہ ایک اکیڈیمک ایئر کی ہو، ایک ایجوکیشنل سیمسٹر کی ہو، چاہے وہ حکومت وقت کی 5 سالہ پلان ہو، چاہے وہ زمانہ اور عصر کی ہو، چاہے ایک پوری زندگی کی ہو. خواتین و حضرات، بدقسمتی یہ ہے کہ ذہن انسان لوکل اور امیجیٹ پرائیورٹیز میں انٹرسٹ لیتا ہے اور زندگی بھر کی پرائیورٹی کو نگلیکٹ کرتا ہے. The only fault which a mystic tells you to correct، وہ کردار و افعال کی درستگی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا ہے. وہ کہتا ہے ترجیحات زندگی کو درست کرو. زندگی کی عقل و معرفت کی زمین پر اس قیام کی مستقر و متاع الہین کی ایک ترجیح ہے صرف، اور وہ ترجیح ہے اللہ کو جاننا، اللہ کو ماننا یا اس کا انکار کر دینا. خواتین حضرات، بہت بڑے عالم کل کے استاد کی حیثیت سے پروردگار عالم نے عقل و معرفت کا صرف ایک کام، صرف اور صرف ایک کام کی نشاندہی کی ہے. جب اس نے امانت عقل و شعور دی، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، جب زمین و آسمان کی مخلوقات کو امانت عقل و شعور پیش کی تو کام صرف ایک بتایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. اس نے جبر نہیں کیا. اس نے تشدد نہیں فرمایا
اس مقام انتخاب میں اس نے آپ کو قوت انتخاب ضرور دی مگر جبر اختیار نہیں فرمایا۔ کائنات میں جہاں جبر ہے آپ کی خدمت پہ استوار ہے، کائنات میں اگر ہوا موجود ہے تو آپ کی خدمت میں ہے، اگر سورج ایک فاصلے پر ہے تو آپ کی خدمت میں ہے، چاند اگر مقررہ جگہ قائم ہے تو آپ کی خدمت میں ہے، زمین اگر محور سے ہٹ نہیں رہی تو آپ کی خدمت کے لیے نہیں ہٹ رہی۔ یہ پوری کی پوری کائنات جبریہ اصولوں پہ قائم ہے مگر ہر اصول جبر جو ہے آپ کی خدمت پہ استادہ۔ اس لیے انسان کو ایک بہت بڑے ماحول اور ایک کائنات میں ایک زندگی اور ایک آبادی اور ایک مستقر دے کر جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو ایک بالکل ڈیفرنٹ کائنڈ آف اے سچویشن تھی پورے یونیورسل آرڈر میں، اس نے ایک اس سے چانس لیا کہ کبھی نہ کبھی حضرت انسان یہ ابن آدم کبھی نہ کبھی جو ہے اس کسی معقولیت کے تحت اپنی پوری زندگی کی پرائیورٹی سارٹ آؤٹ کرے گا اور یہ سوچے گا اور کہے گا کہ مالک و کریم، ہماری زندگی، ہمارا وجود، ہماری عقل و معرفت، ہماری دانش تمام تر اس لیے ہے کہ اس وقفہ حیات میں تجھے جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے نکلتے ہوئے سہانے جب قبر کے پہنچے اور ہم سے جو پہلا سوال کیا جائے من ربوں کا کہ تمہارا رب کون تھا، تو ہم آرام و اطمینان سے کہہ سکیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صوفی بائی ڈیفینیشن یہ ہے جس کو مناسب وقت میں، مناسب عمر میں، مناسب اعتدال کی قوتوں کے ساتھ جس نے اپنی زندگی کی ٹاپ پرائیورٹی اللہ کو چن لیا، جس نے فیصلہ کر لیا کہ میرے لیے بچے اہم، میرے لیے بیوی اہم، میرے لیے خاوند اہم، میرے لیے بہن بھائی اہم، میرے لیے زندگی اہم، اشیاء اہم، سونا چاندی اہم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الْفِضَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ تمام تر متاع حیات دنیا ہے، عزت اور تکبرات اور وجاہتوں کی تلاش متاع دنیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، یہ غرور و وجاہت کی دنیا ہے۔ اس سراب حقیقت سے جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں، یہ سراب حقیقت ہے، اس سے بچ کے نکل جانا معرفت حقیقت ہے۔ اور جب انسان اس سے بچ کے نکلتا ہے وہ اس اطمینان کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں نے کارگاہ حیات میں نے اپنا معاملہ درست رکھا اپنے اللہ کے ساتھ، اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر تم اپنی ٹاپ پرائیورٹی کے بارے میں غور فکر کرو، سوچو اور کہہ دو کہ خدا نہیں ہے، تو وہ صورتحال اللہ کو زیادہ پسند ہے نسبتاً اس کے کہ آپ تمام زندگی اس کے بغیر غور و فکر کے اس کو تسلیم کرے اور اندھا دھند تقلید کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کی میراث لے کے مر جائیں۔ وہ خدا جو قرآن میں طعنہ دیتا ہے اپنے اہل کفر کو، اگر تم غور و فکر کرتے، اگر تم اپنا شعور استعمال کرتے تو اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہ کرتے بلکہ پروردگار عالم کو جان جاتے، مان جاتے، مگر چونکہ تم نے غور و فکر سرے سے کیا ہی۔ کیا تعجب ہے خواتین و حضرات کہ وہ معاشرہ، وہ امت مسلمہ جس کو صرف صوفیوں سے بھرا پڑا ہونا چاہیے تھا، آج صوفی اس میں عجوبہ روزگار ہو گیا۔ آج اس میں عجیب و غریب بات ہے کہ کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، کسی پہاڑ کی کوہ میں ایک بندہ خدا بستا ہے۔ یہ حیرانی کی بات ہے، ایسا پہلے کیوں نہیں ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہ ہوا؟ کیوں ایک پوری کی پوری سوسائٹی اٹھ کے خدا رسیدہ ہو گئی؟ کیا ہوا کہ ایک پورے کا پورا ماحول الہیات کا ماحول ہو گیا؟ آپ کا خیال یہ تھا کہ صوفی کو سنگولر انسان ہونا چاہیے، اور خدا کے رسول نے یہ ثابت کیا کہ پوری کی پوری قوم، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی خدا رسیدہ ہو سکتی۔
کون مسلمان ہے جو یہ دعویٰ رکھے کہ وہ اصحاب رسول سے بڑھ کر ہے؟ کون مسلمان ہے کہ جو یہ جرت کرے کہ مقامات و درجات میں وہ کسی بھی صحابی رسول سے بڑھ کر ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تمام دنیا کے اولیاء اللہ اور سابقہ اور موجودہ بھی مل جائیں تو کسی صحابی کے گرد پاک کو نہیں پہنچتے۔ خواتین و حضرات، وہ ہوا کیوں؟ ایک بہت بڑے استاد الہیات نے جو سبق پرائیورٹی کے سکھائے، جو تعلیم و تربیت دی، اور جو اسباق اس نے عطا فرمائے، اس کے ان لوگوں نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری سوچ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، سوال و جواب کے ساتھ، اگر سوال و جواب نہ ہوتے خواتین و حضرات تو اتنی بڑی کتبہائے حدیث مرتب نہ ہوتی، اگر پوچھ گچھ نہ ہوتی، تجسس نہ ہوتے، اور سوال جواب بھی کیسے؟ آپ نے تو مسائل کی گفتگو سنی ہوگی، مگر یہاں تو ایسے سوال کیے جا رہے ہیں کہ جو موجودہ دور کا سائنسدان بھی نہیں کر سکتا۔ کیا ہے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم، اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے کہاں تھے؟ فرمایا کان فی امان، وہ اما میں تھے، اوپر بھی ہوا تھی، نیچے بھی ہوا تھی۔ خاتون حضرات، سائنسدان میں اور صوفی میں ایک میجر فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے موسٹ سفسٹیکیٹڈ اور سپیریئر سائنٹیفک معراج کو جا رہا ہوتا ہے، مابعد الطبیعات کو، مابعد النفسیات کو جا رہا ہوتا ہے، خدا کی تلاش میں جا رہا ہوتا ہے۔ خدا کوئی ایبسٹریکٹ وجود نہیں ہے، خدا تجرید نہیں ہے، مفروضہ وہمہ یا وسوسہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کو ترک کیوں نہیں کر دیتا بندہ؟ اگر غور و فکر استعمال کرو گے تو اس کو ترک کرو گے۔ یہ وہ حقیقی وجود ہے کہ جس کو حقیقی وجود مان لیا جائے تو پھر شاید باقی کائنات کا حقیقی وجود باقی نہیں رہتا۔ اس لیے شیخ جنید نے فرمایا، شیخ جنید نے کہا کہ قدیم کو حادث سے جدا کرنا توحید ہے، کہ پورے کے پورے فلسفہ توحید کو مختصراً بیان فرمایا کہ قدیم کو حادث سے جدا کرنا توحید ہے۔ خواتین حضرات، قدیم تو بس ایک ہے، اللہ کے سوا تو کوئی قدیم نہیں۔ پھر ساری کائنات ہی حدوث میں ہے، پھر زمین و آسمان ہوئے ہیں، ہم وہی ہیں، تمام پیر فقیر پیمبر وہی ہیں۔ تو ایک لمحہ وجود میں، تخلیق کے ایک ایسے مرحلے میں توحید ایک ایسا مقام ہے صوفیاء کے نزدیک کہ جو یا ان کے نزدیک اس مشکل سینٹنس سے ایکسپلین ہوتا ہے، جیسے شیخ جنید نے کہا قدیم کو حادث سے جدا کرنا توحید ہے، یا سورہ اخلاص سے طے ہوتا ہے۔ اللہ بہت بڑا استاد ہے، اتنا بڑا استاد ہے کہ اس نے لوگوں تک ہر سبق آسانی سے پہنچایا۔ اگر ایک طرف آپ سورہ اخلاص پڑھ لو اور دوسری طرف جنید کی یہ سٹیٹمنٹ رکھ لو تو معلوم ہوگا کہ خدا نے زیادہ آسان کر کے بتایا ہے کہ میں ہی قدیم ہوں، میں ہی واحد ہوں، میں ہی ہر ریلیشن سے آزاد ہوں، میں خدا مطلق ہوں، اور میں اپنی بے نیازی میں کسی بھی ہستی کا چاہے کتنی بڑی کتنی مبارک ہوں، میں کسی کا مرہون منت نہیں ہوں۔ میں نے اگر اپنے پسندیدہ وجود تخلیق کیے، میں نے اپنے محبوب اشخاص کو تخلیق کیے، میں نے اگر محسنین تخلیق کیے، مومنین تخلیق کیے، میں نے اپنے ولی تخلیق کیے، تو یہ میرا اپنا پرسنل چوائس ہے۔ nobody can question me about that۔ یہ درجات عالیہ جو میں نے قائم کیے، خواتین و حضرات، ایکیڈیمکس کے لوگوں کا وہ حال ہے جو اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک گدھا ساری زندگی ریہٹ کے گرد چکر لگاتا رہے تو اس سے وہ دانشور تو نہیں ہو جائے گا۔
یعنی آپ غور کیجئے کہ تمام وہ احباب جن کو کچھ احادیث نفس اچھی نہیں لگتی، اگر کسی کو آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی اب چلو اب جہاد اکبر کی طرف چلتے ہیں، تو کہیں گے حدیث ہی نہیں، یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں، کمزور ہے، ناقص ہے۔ وہ بھلا ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا کیوں کہے گا کوئی شخص؟ اس لیے کہ ان کی اپروچ ڈاگمیٹک ہے، پری فکسڈ اپروچ ہے، جس میں ایک شمع برابر اخلاص تو ان کے دل میں خدا کے بارے میں ہوتا نہیں۔ تو بیچارے پرسنل امیجز میں وہ پیغمبر کے کلام کو لوکل فرماتے ہیں، قرآنی آیات کو لوکل کر دیتے ہیں۔ بھئی اگر قرآن کی آیات لوکل ہیں خواتین و حضرات، تو میرے پاس یہ لبرٹی ہونی چاہیے نا کہ میں اللہ سے کہوں کہ 1/4 تو قرآن کا ویسے لے جانا جو اس وقت اپلیکیبل تھا، اب تو نہیں ہے، اس لیے چھٹی ہوئی، باقی تھوڑا بہت میں اپنی ضرورت کے مطابق بھی قرآن سے نکال لوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن سارے کا سارا میں بڑی آسانی سے، یہی تو کام تو پہلے قوم یہود نے کیا تھا، یہی کام میں اب کر لوں گا۔ تو ہر زمانے میں تعویل کے چیپٹر میں ایسی علماء پیدا ضرور ہوتے رہے کہ جنہوں نے ریجڈلی، بڑی فکسڈلی اپنے ہی موقفات کے مطابق تعبیر کی ہے۔ انہوں نے ایک ریلیکسڈ انڈرسٹینڈنگ سے قرآن نہ پڑھا نہ سیکھا۔ پچھلے دنوں ایک موضوع فرما رہے تھے کہ ہم تو جی قرآن سے باہر بات ہی نہیں کرتے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو ایکسپلین کرتی ہے، تو میں نے ویسے عرض کیا کہ دونوں آیات کو کون ایکسپلین کرتا؟ دیکھنا یہ تو سچ ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو ایکسپلین کرتی ہے، مگر دونوں آیات کو ایکسپلین کرنے تو پھر میں اور آپ ہوں گے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس قرآن زائد ہے؟ فرمایا نہیں، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ وہی جو تم پڑھتے ہو، مگر یہ کہ اللہ نے ہمیں فہم زیادہ عطا کیا۔ جب سلیمان اور داؤد میں ایک مقابلے پر تھوڑا سا کلیش آ گیا ایک ڈیسیشن پر، تو حضرت اللہ کو داؤد کی بجائے سلیمان کی بات زیادہ پسند ہے، تو ایک جملہ فرمایا فَفَحَمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا تھا۔ یہ تو صحیح ہے کہ قرآن کوارڈینیٹ کرتا ہے، آیات کوارڈینیٹ کرتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کوارڈینیشن کو سمجھنے والی اکائی تو پھر میں اور آپ، پھر یا ابو جہل قرآن پڑھنے والا ہے، یا پھر عمر فاروق پڑھنے، یا عمر بن ہاشم پڑھے گا، عمر بن خطاب پڑھے گا۔ خاتون حضرات، اس فرق کو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ریموو نہیں کر سکتی۔ بہرحال انسان کی عقل و فہم و تدبر پہ یہ جائے گا، ورنہ عباس کو تعویل قرآن کیوں نصیب ہوتی؟ اب میں آپ کو تھوڑی سی کسی صوفی کی وضاحت بتا دوں کہ جب ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آ گیا قرآن حکیم میں کہ ملکہ سبا کو انہو بن سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملکہ سبا کے زمانے میں ملکہ سبا نے تخت قائم کیا اور تشریف رکھی اور کہا اے اہل دربار، سلیمان کا خط آیا، لگتا ہے کہ بڑا زبردست بادشاہ ہے، تو تم کیا رائے دیتے ہو، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو عمراء نے کہا ہم تیری حمایت میں بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، ہم نے بڑی فتوحات حاصل کی، سلیمان سے بھی نبٹ لیں گے، آپ حکم تو کرو۔ تو ملکہ سبا نے کہا نہیں، میں تمہاری ملکہ اسی لیے ہوں نا کہ میں زیادہ سیانی ہوں۔ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد اور تباہ و ہلاکت سے آشنا کرتے ہیں، اس کے عمراء اور رؤسا کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور نئی بستیاں بساتے ہیں۔ تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ جو ملکہ سبا نے کہا وہ ہمارے دل پہ بھی درست ہے۔ جب اللہ کسی بستی دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے عمراء اور رؤسا کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس کی خواہشات اور توقعات کے محل مسمار کر دیتا ہے، اس کی آرزوئیں، اس کی خواب، اس کی شعوری جتنی اور جبلی خواہشات کو تہس نہس کر کے پھر اس بستی کو دوبارہ اپنے لیے تیار کرتا۔ تصوف میں قرآن ایک انٹرپریٹیشن میں صوفی کی نگاہ بالغانہ ہوتی،
اسی معاشرے میں وہ ایک فرد ہے، اسی معاشرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیچھے تحریک تصوف میں بہت کچھ ایسی مثالیں گزری ہیں کہ جو شاید آپ کو صحیح نہ لگے، جیسے ان کا بنباس لینا، جیسے کہیں کہیں وہ ایسی غیر معقول، غیر اخلاقی، غیر معتدل حرکات ان سے ہوئی جن کو کاپی کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے، مگر یہ عذر لنگ اللہ کو قبول نہیں۔ ایسا تو ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ کیا آسان تھی امت موسیٰ کے لیے کہہ دینا کہ اے اللہ ہم اپنے پیغمبر کی طرح نہیں ہیں، کہاں سے ہمارے لیے 9 آیات اتریں گی، ہم کہاں سے اپنے دشمنوں پر کھٹمل اور جوئیں برسائیں گے، ہم میں کیا طاقت کہ ہم نیل کے دریا کو 2 ٹکڑے کریں گے، ہم نہیں فالو کر سکتے۔ موسیٰ was so different from us. We can't follow our prophet. اور کتنی بڑی بیچارگی ہوتی ہوگی قوم عیسیٰ کے لیے، پیدائشی معجزانہ، وفات اور رخصت معجزانہ، دوبارہ آنا معجزانہ، ایک ایک پل معجزانہ، بھلا امت عیسیٰ کرے کیا؟ They can't follow their prophet. Every single step that he takes, it's so different. نارمل ہے ہی نہیں، ایک معجزانہ زندگی ہے، معجزانہ تخلیق ہے، پورے کا پورا پیٹرن ہے۔ کیا امت کے لیے حسین بہانہ ہے کہ ہم نہیں فالو کر سکتے پروفٹ؟ مگر ذرا غور تو کرو آپ کا کیا حشر ہوگا، بات چیت میں، اخلاق میں، دروازہ کھٹکھٹانے میں، جھانکنے تانکنے میں، بازار میں، سودا میں، قرض میں، لین دین میں محمد رسول اللہ آپ کے سامنے کھڑے، ایک ایک قدم پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ایک ایک انداز آپ کو سکھا رہے ہیں، نظر کیسے اٹھانا، کیسے جھکانا آپ کا پیغمبر آپ کو دکھا رہا ہے۔ اخلاق، آپ بچ کے کہاں جاؤ گے؟ کیا ظلم ہوا آپ پر؟ ایسا پیغمبر ملا جس نے زندگی کا کوئی کرینہ ہی خالی نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بھاگتے بہت ہو اپنے پیغمبروں سے، اپنے پیغمبر سے بہت بھاگتے ہو، کیونکہ آپ کے کانڈکٹ کی ایک ایک لائن اس کے کردار نے ترتیب دی ہوئی ہے۔ اور کیا عجیب پیغمبر ہے، 1,32,000 حدیث بخاری نے اگر کلیکٹ کی ہے، کیا کمال ہے، کیا انسانی اعتدال کی انتہا ہے کہ ایک بھی حدیث ذاتی تعریف میں نہیں ہے۔ یہ کمال انسان ہے۔ عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا انسان صبح و شام غیر معمولی حالات میں رہنے والا، صبح و شام جبریل امین کو ریسیو کرنے والا، صبح و شام ملائے اعلیٰ سے چشمک اور گفتگو رکھنے والا، ظاہرہ زندگی میں گھوڑے سے گرتے ہیں، اسی طرح چوٹ آتی ہے جیسے آپ کو آتی ہے، مسجد میں لیٹتے ہیں اسی طرح پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہیں جیسے آپ رکھتے ہو، اسی طرح راتوں کو سوئے ہوئے جب نیند کو آنکھ کھولنا ساتھ ایک مشک لگی ہوتی ہے، اس میں سے پانی نکال کے آنکھوں پہ تر کرتے ہیں تاکہ آنکھیں ذرا اچھی کھل جائیں، تو اٹھ کے میں نماز اور تہجد پڑھوں۔ یعنی زندگی کے ہر مقام پر معقولیت اور اعتدال کی اتنی شاندار تصویر جو ہے اللہ کے بعد صرف محمد رسول اللہ کی۔ اور خواتین و حضرات، صوفی کا مسلک اس اعتدال کے لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ عام مسلمان یہ کوشش نہیں کرتا، صوفی اس اعتدال کی جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی پرائیورٹی سیٹ کر لیتا ہے، جب وہ اپنی مقام اور انتہا پہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو خدا کے بعد اس کو یہ پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین علم قرآن ہے، اس میں وہ کوئی شبہ نہیں رکھتا۔ کسی استاد کو کسی زمانے میں کوئی شبہ نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوا، کل بھی نہیں ہوگا، کہ اگر علم کو ترتیب دیا جائے اور اعلیٰ ترین علم کو ترویج دیا جائے، اگر پروردگار عالم کو مانا جائے
اور اس کو صاحب تخلیق علم مانا جائے، اسے خلاق علم اور عقل مانا جائے، تو پھر آپ یہ مانو گے کہ قرآن اس کی کتاب ہے جس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اور اگر قرآن بہترین کتاب ہے تو ہمارے لیے دیکھنا لازم ہے کہ کیا قرآن کسی اب نارمل کو دیا گیا، کسی سب نارمل کو دیا گیا، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن سب سے زیادہ معتدل شخصیت پہ اتارا گیا۔ سب سے زیادہ معتدل شخصیت پہ اتارا گیا، اور ایک اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے علم کا، معرفت کا، دانش فکر کا ایک اصول مرتب ہوا کہ جس کا علم جتنا بڑھے گا وہ اتنا معتدل ہوگا، کہ جس کا علم جتنا بڑھے گا وہ اتنا ہی معتدل ہوگا۔ جب علم رک جائے گا، عقل رک جائے گی، بت خانہ پیدا ہو جائے گا، تعصبات فکر شروع ہو جائیں گے، جاہلانہ روش پیدا ہو جائے گی۔ لوگ وہی چلتے رہتے ہیں جو خدا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سوچتے ہوئے، لوگ وہی چلتے رہیں گے جو محمد رسول اللہ کے ساتھ قدم بڑھاتے رہیں گے، لوگ وہی آگے بڑھیں گے جن میں لچک ہوگی سیکھنے کی، پڑھنے کی، جاننے کی، جو اعتدال کے اس گڈے کی طرح ہوگے جو لکڑی پہ ادھر بھی جھکتا ہے ادھر بھی جھکتا ہے مگر پاؤں ترک نہیں کرتا اعتدال کی زمین سے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ کے رسول نے اپنے جو اصحاب، بڑے کوشچن کیے جاتے ہیں کہ اصحاب رسول میں کوئی کرامات نہیں دکھائی۔ ویسے بھی اگر سورج چڑھا ہوا ہو تو وہ بیچارے کیا چراغ لے کے نکلتے ہیں؟ جب آفتاب رسالت نمایاں تھا تو اصحاب کہاں سے؟ مگر ایک ایک صحابی ایسا ہے جس کی اگر روایات کرامت دیکھیں تو زمین و آسمان، وہ حضرت برا بن مالک ہوں کہ جو ان کے بارے میں حضور گرامی مرتبہ فرمایا کہ یہ ایسے فقیر ہیں جن کے چہرے گرد آلود اور جن کی جوتیاں جو ہیں پھٹی ہوتی ہیں، مگر اگر خدا کی قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم پوری کرتا۔ اور وہ اصحاب ہیں جو سخت سردی میں، کڑاکے کی سردی میں، اندھیری میں، طوفان میں جب گھر سے باہر مسجد نبوی کے لیے نکلے تو دو شمع روشن ہو گئے۔ وہ صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری تلاوت میں اتنا حسن ہے کہ یہ جو بادل جھکے پڑتے تھے ٹمٹماتے ہوئی روشنیوں والے، یہ ملائکہ تھے، اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو یہ بادلوں سے نکل کر تجھ سے مسافہ کرتے۔ یہ صحابی ہیں حضرت اعلیٰ بن حضرمی کہ جب جھیل کے کنارے حضر الموت میں پہنچے تو یا علی و یا عظیم کہہ کے اس جھیل پر سے گزر گئے اور عقیدر بن ناظم کو گرفتار کیا۔ ایسا کوئی صحابی نہیں جس کے ساتھ یہ کرامات وابستہ نہیں، مگر جیسے میں نے عرض کی جب آفتاب رسالت طلوع تھا تو چراغوں کی کیا حیثیت ہوتی، اس سے بڑی کرامت صحابہ کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا اصحاب کالنجوم، کہ میرے اصحاب جو ہیں ستاروں کی طرح ہیں، جہاں پاؤ ان سے ہدایت طلب کرو، ان کی روشنی میں سفر کرو، ان کی روشنی میری روشنی ہے، میری روشنی میرے اللہ کی روشنی ہے۔ اور آج اگر کوئی ایکیڈیمکس میں اور تصوف میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی نے مالکیہ فرقے پہ عمل کیا، کسی نے ہاتھ چھوڑ کے نماز، مجھے کیا تکلیف ہے جو میں اس پہ طنز کرتا ہوں؟ کیا مسجد میں آنے والے چہار فقہ کے مخالف، مترادف، اونچی ٹخنوں والے، چھوٹی ٹخنوں والے، اونچی باؤں والے، چھوٹی باؤں والے، پگڑی والے، نان پگڑی والے، یہ سارے اگر آگے میرے ذہن میں تو صرف ایک سوال آئے گا کہ کیا علیحدہ علیحدہ بتوں کی عبادت کے لیے آئے یا خدا واحد کی عبادت کے لیے آئے؟ اگر میرا اور ان کا مقصد ایک ہے تو مجھے تو کوئی تکلیف نہیں وہ کس لباس میں ہے، کس رنگ میں ہے۔ لا اکراہ فی الدین،
اگر غیر اسلام کے لیے اصول موجود ہے لا اکراہ فی الدین کا، اگر میں عیسائی کو اجازت دیتا ہوں باوجود اس کے کہ بت پرستی شاید تباً مجھے انتہائی شدید نفرت سے دیکھنی پڑے، مگر پھر بھی میں اپنے بھائی بت پرست کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، مجھے تو خدا نے حکم دیا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ خاتون حضرات، اس لیے جبر نہیں کہ معاملہ عقل سے ہے، بدن سے نہیں، عبادات سے نہیں، نماز و روزے کے علاوہ ایک بہت بڑی ویلیو سے تعلق ہے۔ تمام اعمال جو ہیں برین کانڈکٹ ہیں، موٹیوز دماغ میں ہیں، ارادہ اور قوت عمل ذہن میں ہے، اور وہ جو ذہن اور عقل جب تک ڈیسیشن نہیں دے گی آپ کو، جس کا خدا کو اس برین سے کام لگتا ہے، اسی لیے وہ بڑے احتیاط سے یہ کہتا ہے کہ اے حضرت انسان ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جسے میں نے اس کے ماتھے سے نہیں تھام رکھا۔ یہ ماتھا فور برین ہے خاتون حضرات، اوپر چٹکی نہیں لگی ہوئی کوئی، یہ فور برین ہے، ڈیسیشن میکر مائنڈ ہے۔ اللہ نے اس پر ریموٹ کنٹرول رکھا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس سے کیا کام کرانا ہے، آپ کاموں میں اس کے کنٹرول کے محتاج ہیں مگر چوائسز میں آزاد ہیں، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں ایک عمل کو اس کے امر مستقر تک پہنچا۔ وہ یہ کوشش کر رہا ہے، ایک شخص جو سیدھا سادہ مسلمان ہے اس کو یہ بات ناپسند ہے کہ میں جس انداز کے اسلام پہ پیدا ہوا اسی اسلام پہ مر جاؤں، مجھے ناپسند تھا، آپ کو ناپسند ہونا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے کہ 8 10 9 سال سے نماز پڑھنی شروع کی، آخر میں نماز پڑھتے ہوئے قبر میں اتر گئے، کیا یہ ترقی کا عالم ہے؟ کیا سب سے بدترین علم اسلام ہے؟ کیا سب سے بدترین یونیورسٹی اسلام کی یونیورسٹی ہے؟ عام یونیورسٹی میں ایف اے میں داخل ہو تو پی ایچ ڈی تک کورسز کر کے نکلتے ہو، یہ کون سی یونیورسٹی ہے اللہ کی دین کی جس میں جیسے داخل ہوئے ویسے نکل آئے؟ خاتون حضرات، اگر آپ کے علم و معرفت کی ترقی نہیں ہو رہی، جہاں علم رکے گا، جہاں عقل رکے گی، وہاں بت خانہ ہے، وہاں تعصب ہے، وہاں دشواری عقل و فہم ہے۔ اور اگر خداوند کریم کی پرائیورٹی کے ہوتے ہوئے جیسے اصحاب نے اپنے رسول اپنے استاد محترم کی نگہداشت میں وہ کورسز پاس کیے، آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی توجہات کا ذہنی رخ متعین کریں جو صوفیاء کا رخ ہے، جو ہماری عقول ہمیں عطا کرتی ہیں۔ بلائنڈ فیتھ سب سے بڑی حماقت تھی جو اسلام میں جاری و ساری رہی اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں، انسان نہیں کہا، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو میری آیات پہ اندھوں اور بہروں کی طرح گرتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے۔ عجیب پروردگار ہے خاتون حضرات، وہ اپنے لیے عقل مانگ رہا ہے، آپ سے جستجو عقل کر رہا ہے، آپ سے ہوش و خرد اور توانائی مانگ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے میری طرف سوچ سمجھ کے آؤ۔ آپ کو ڈر لگتا ہے، کیوں ڈر لگتا ہے؟ That's the basic difference between sciences and mysticism، کہ سائنس آپ سے کوئی اخلاقی رویہ نہیں مانگتی۔ آپ چور ہوں، آپ زناکار ہوں، آپ بدماش ہوں، آپ برے ہمسائے ہوں، آپ بد اخلاق ہوں، آپ کو MBBS کی ڈگری مل جائے گی، اس کو کوئی غرض نہیں۔ ایک شخص تجربہ کر رہا ہے، وہ ایسڈز کو ایسڈ سے ملا رہا ہے، giving all circumstances same, the science is going to produce the same result. مگر mysticism is a very very different knowledge۔ اس میں اس کی تجربہ کاری میں اگر ایک لمحہ بھی آپ کے ایموشن کا شامل ہو گیا، ذرا سے غیظ و غضب شامل ہو گیا، ذرا سا ریئیکشن شامل ہو گیا، ذرا سی نیگیٹیوٹی چلی گئی، آپ کے رزلٹ خراب ہو گئے۔
تصوف میں اور باقی سائنسز میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ باقی سائنسز میں مورالٹی پرسنل لائف فرق نہیں ڈالتی، مگر مسٹک ریسرچ آف ٹروتھ میں آپ کی پرسنل کنڈیشنز مسلسل اثر انداز ہوتی ہیں، اور جہاں بھی آپ کی ذات شامل ہو گئی وہاں رزلٹ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے خواتین و حضرات، تصوف کا دوسرا بڑا اصول ہے وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی تلاش کرو، اس بڑی حقیقت کبریٰ کی تلاش میں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا اپنا کوئی مرض حائل ہو کے نتیجہ خراب کر دے۔ تصوف کی سب سے خوبصورت ڈیفینیشن جو مجھے پسند آئی ہے، ایک جملے میں ہے، التصوف حریت۔ التصوف حریت، کہ تصوف آزادی ہے، جو ان علماء ظاہر کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ تصوف آزادی ہے تکبرات سے، تصوف آزادی ہے انفیریورٹی سے، تصوف آزادی ہے ہر قسم کے ان نقائص سے باطن سے، تصوف جد و جہد ہے ان نقائص کو دور کرنے کی، تصوف ایک مسلسل جہد و جہد ہے سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ آف دی سیلف کی۔ حاجی حضرات، بہت پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ نفسیات میں اور تصوف میں ایک بیسک فرق ہے کہ علوم نفسیات کا مطمع نظر خدا کی تلاش نہیں ہوتی، علوم نفسیات کا مطمع نظر نفس کی ایک بدتر حالت سے اس کو امپروو کر کے ایک بہتر حالت کو لے جانا ہے، اور تصوف میں اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی نالج سے مراد اپنے آپ کو خدا کی خدمت میں استادہ کرنا ہے۔ Psychology is one of the best knowledges for giving you an inner look into your nature, but psychology certainly does not lead you to God. یہ ایک ناکارہ انسان کو، ایک کمزور انسان کو، ایک ڈپریسڈ انسان کو، ایک سوسائٹی سے باہر جاتے ہوئے بندے کو دوبارہ اسٹریم آف لائف میں کنٹینیو کرنے کے لیے ہے۔ دیٹس علوم نفس۔ مگر کسی بھی نفسیات دان کا مقصد یہ نہیں ہوتا اپنے پیشنٹ سے کہ اس کو شیزوفرینیا سے کیور کر کے میں اس کو ولی اللہ بنا دوں۔ کسی نفسیات، اس لیے کہ نفسیات دان نے اس پہلو سے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا ہوتا، مگر نارمیلسی کی دو تعریف سائیکالوجی کرتی ہے، بہت ڈفرنس، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہت ہی ڈفرنٹ۔ نارمیلسی کی سائیکولوجیکل ڈیفینیشن یہ ہے that a man should be like all other people, the people of the society, whatever condition they are۔ جیسے ایک شخص، ایک بادشاہ، ایک وزیر، باہر سے کسی جادوگر نے آ کے جادو کیا، سارا علاقہ ہی پاگل ہو گیا، بادشاہ رہتا تھا، وزیر رہتا تھا، اب وہ جدھر جاتے تھے لوگ ان کو پاگل کہتے تھے۔ بڑے غور و فکر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں بھی پانی پی لینا چاہیے، اور ہمیں بھی، جب وہ پانی پی کے نکلے تو وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے باقی لوگ تھے۔ سائیکالوجی آپ کے بدترین جرائم بھی اگر کامن ہو جائیں تو ان کو اپنا لے گی، کیونکہ اس کا کوئی مقصد اخلاقیات نہیں ہے، اس کا مقصد کوئی اخلاقیات نہیں ہے، خدا تک جانا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ جنرل سائیکولوجیکل روٹ سے ڈیفرنٹ نہ ہو، کارآمد انسان نکلے، سوشل یونٹ رہے، اب نارمل یا سب نارمل یونٹ نہ بنے، یعنی کام کرتے کرتے ہفتہ یہ نہ ہو کہ کام پر نہ آئے، پتہ لگے ڈپریس بیٹھے ہیں۔ بٹ ریلیجس نارمیلسی از ویری ویری ڈفرنٹ۔ ریلیجس نارمیلسی کا خداوند کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ ریلیجس نارمیلسی کے سٹینڈرڈ پر صرف اولیاء اللہ تعالی، صوفی، مومن، محسن، اللہ نے بڑے ہی نام لیے ہیں اپنے اچھے بندوں کے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، بڑے نام لیے۔ آپ اگر دیکھو تو اللہ نے اتنے درجات میں انسانوں کو بانٹا ہے، پھر وجہ بھی بتائیے کہ کیوں بانٹا، یہ بھی وجہ بتائیے۔
تو خدا نے نارملسی کی، اللہ نے ایک تعریف کی ہے، اور وہ تعریف الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے نزدیک نارمل وہ ہے کہ جس کے دل پر کوئی غم و الم، فرسٹریشن کا کوئی اثر نہیں ہے، غم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر آپ غور کرو تو خوف اور یہ حزن کا آج کل کی سائنٹیفک ٹرانسلیشن صرف دو لفظ ہیں، فیئرس اینڈ فرسٹریشنس۔ According to God, a normal man, a friend of God, is free from fears and frustrations. وہاں تعصب ہے، وہاں دشواری عقل و فہم ہے، اور اگر خداوند کریم کی پرائیورٹی کے ہوتے ہوئے جیسے اصحاب نے اپنے رسول اپنے استاد محترم کی نگہداشت میں وہ کورسز پاس کیے، اللہ نے بڑے ہی نام لیے اپنے اچھے بندوں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، بڑے نام لیے۔ آپ اگر دیکھو تو اللہ نے اتنے درجات میں انسانوں کو بانٹا ہے، پھر وجہ بھی بتائیے کہ کیوں بانٹا ہے۔ نارملسی کی دو تعریف سائیکالوجی کرتی ہے، بہت ڈفرنس ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہت ہی ڈفرنٹ۔ نارملسی کی سائیکولوجیکل ڈیفینیشن یہ ہے that a man should be like all other people, the people of the society, whatever condition they are۔ جیسے ایک شخص، ایک بادشاہ، ایک وزیر، یہ بھی وجہ ہے۔ تو خدا نے نارملسی کی، اللہ نے ایک تعریف کی ہے، اور وہ تعریف الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے نزدیک نارمل وہ ہے کہ جس کے دل پر کوئی غم و الم، فرسٹریشن کا کوئی اثر نہیں ہے، غم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر آپ غور کرو تو خوف اور یہ حزن کا آج کل کی سائنٹیفک ٹرانسلیشن صرف دو لفظ ہیں، فیئرس اینڈ فرسٹریشنز۔ اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ اللہ کا ولی بنے، جو یہ نہ چاہے گا کہ وہ فیئرز اور فرسٹریشن سے نجات حاصل نہ کرے۔ لازم بات ہے کہ اگر ہم سب لوگ کوشش کریں، ہمارے رستے میں کیا چیز آ جاتی؟ ایب نارملٹیز، ایب نارمل کانڈکٹس آ جاتی۔ ہمیں کہا جاتا ہے صوفی تو بڑی مشقت کرتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے اس کو چلائے معکوس کرنا پڑتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر ہمالیہ کی 20,000 فٹ کی ترائی پہ چڑھنا پڑتا ہے۔ نو کنسنٹریشن از مسٹسزم۔ تصوف کی یہ تعریف نہیں ہے، کوئی مجاہدہ تصوف کی تعریف نہیں بنتا۔ خواتین و حضرات، اگر مجاہدے میں کوئی نجات ہوتی تو 12 سال مہاتما سدھارتھا بدھا نے جب ہندو آرڈر میں تپسیا کیا اور بقول کچھ لوگوں کے سارے دن کی خوراک ایک گھونٹ دودھ کا اور 12 دانے چاول کے کر دیے۔ مہاتما سدھارتھا بدھا 12 سال، اگر آپ آج بھی اس کی وہ تصویر دیکھیں جس میں اس کی بیچارے کی پسلیاں ہی نظر آتی ہیں، تو مہاتما نے 12 سال کے بعد کہا کہ فاقہ کشی میں نروان نہیں ہے، مشقتوں میں، جسمانی اذیتوں میں نہیں ہے۔ پھر جب ہم ایک اصول کو جانتے ہیں خواتین حضرات، جب ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سب سے بڑے مقام انسانیت پر ہے، شرف کائنات ہے،
ہم جانتے ہیں کہ اتنے نارمل ہیں ان کے اصحاب، تو why do we believe that Sufism is abnormal? Why do we believe کہ مومن کو abnormal exercises میں جانا چاہیے؟ کیا یہ وہم اور وسوسہ ان کرٹکس کا نہیں ہے جو بغیر جانے بوجھے سوچے سمجھے ہوئے ایک رائے دے رہے ہوتے ہیں تصوف پہ، خدا پہ؟ خاتون حضرات، یہ کہا جاتا ہے، کچھ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہیں ان میں سے کیسی کوالٹیز ان کے پاس ہیں اور کیسی کوالٹیز ہمارے پاس ہیں۔ کیا شیخ ایک دفعہ اللہ میاں نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ دیکھو یار، قرض دار کو آسانی دینا، جس کو قرض دیا اسے آسانی دینا اور اس کو مہلت دینا کہ وہ تمہارا قرض ادا کر سکے، اور اگر معاف کر دو تو بہت بڑی بات، اگر تم معاف کر دو تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ کہا کہ قرض دار کو آسانی دینا اور اگر معاف کر دو تو بڑی بات ہے۔ شیخ ابو حداد شیخ جنید کے پاس گئے، بہت بڑے صوفی ہیں، یعنی اعتراض یہ ہے کہ صوفیاء جو ہیں انہوں نے کوئی نیا مذہب نکالا۔ آپ کو قرآن کی آیت میں نے سنا دی کہ اللہ نے کہا قرض دار کو سہولت دو اور اگر معاف کر سکو تو بہت ہی اچھی بات ہے، اصل ضربی یہ تو بڑی بات ہے۔ شیخ ابو حداد جنید کے پاس گئے تو جنید نے پوچھا کہ حضرت ہمیں فتوت کی تعریف بتائیے، ہمیں مردانگی کی تعریف بتائیے۔ فرمایا کہ جو تیرے ذمے کسی کا مطالبہ ہے وہ پورا پورا ادا کر۔ شیخ حداد نے کہا کہ جو تیرے ذمے کسی کا مطالبہ ہے وہ پورا پورا ادا کر، اور جو تجھے لوگوں سے لینا ہے ترک مطالبہ انصاف کر۔ حضرت حضرات ہے نا کچھ قرآن کی تفسیر؟ ابو حداد کی یہ بات قرآن کی تفسیر ہے نا کہ جو تیرے ذمے ہے وہ پورا پورا ادا کر، اور جو تو نے لینا ہے ترک مطالبہ انصاف کر، کہ ان سے ترک مطالبہ کر دے۔ اگر تیرے ساتھ کوئی جبر و ظلم اور استبداد ہو بھی گیا تو اسے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ خاتون حضرات، تصوف قرآن کی ایک ایک لفظ سے نکلتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ تمام صوفیاء نے یہ علیحدہ ہوا کہ جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا جب ایک شخص ان سے ملنے آیا کہ یا رسول اللہ ایک جملے میں کوئی نصیحت فرمائے۔ اب بھی لوگ آتے ہیں، لوگوں لگتے استاد محترم ایک بار بتا دیں، یہ بہت سارے رپڑ نہیں اٹھا جاتے۔ ہم بھی سنت رسول پہ ایک ہی بات بتا دیتے، ایک دم سے ہر چیزیں نہیں ان کی اگنی شروع ہو جاتی، اور وہ تمام مذہب جو ایک دن میں چینج ہوتا ہے، وہ تمام حلیے جو ایک دن میں چینج ہوتے ہیں، ناقابل اعتبار۔ وہ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم کو جانے کا نام۔ ایک دیکھو جی 3 پیس پہنے ہوئے اچھے بلے سگار بیچارے پی رہے تھے، راستے چلتے، اگلے دن دیکھا تو داڑھی چھوڑی ہوئی، سر بڑے ہوئے، مونچھیں بڑھ گئیں، سب کچھ ہو، کیا ہوا کہ جی میں فلاں مذہب میں شامل ہو گیا۔ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم کی شفٹ اسی بیماری کا چینج ہونے کا نام۔ مگر غور و فکر سے، عقل و معرفت سے، سوچنا سمجھنا، اپنی زندگی پہ حیات و فکر کے قانون لاگو کرنے، یہ سب سے بڑا کام جو کسی صوفی کا ہوتا ہے یا کسی محقق کا ہے، وہ اللہ کی راہ کا محقق ہے۔ یہاں چھوٹی سی بات ابھی سیکٹری صاحب نے کہی تھی کہ کیا باقی مذاہب میں صوفیاء ہیں؟ نہیں، ویری ڈیفیکلٹ، دیر از نو پاسبلٹی۔ اس کی پاسبلٹی میں نے امکان بند نہیں کیا۔ خاتون حضرات، میں نے امکان بند نہیں کیا۔ ہر معاشرے میں ایلیٹ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ذہنی ایلیٹ موجود ہوتا ہے، اخلاقیات کا، ہیومینٹی کا ایلیٹ ہوتا ہے، مگر صوفیاء سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی اسپرچولیسٹ بہت ہوتے ہیں، بڑے دانشور ہیں جو اللہ کی باتیں یوگاز کے ہیں۔ تبت کا بہت بڑا ہمالیہ پہ بیٹھا ہوا دلائی لاما موجود ہے، ٹیلی کائنیسس موجود ہے، ٹیلی پیتھک پاورز موجود ہیں، کلیئر وائنسز موجود ہیں، مگر ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ تصوف خاتون و حضرات خدا کے لیے اپنے آپ کو تنہا اور خالی کرنے کا نام ہے، خدا کے لیے۔
The laws are absolutely adverse کہ تصوف خدا کے لیے اپنے باطن کو تنہا خالی آزاد کرنے کا نام ہے، اور اسپرچولیزم اپنے آپ کو ذاتی قوتوں سے بھر کے دوسروں سے نمایاں کرنے کا نام ہے. In very simple word, in mysticism, you leave everything in favor of God. And in other arts like telekinesis, telepathy, clairvoyance, levitations وغیرہ، ان میں آپ کی کنسنٹریشنز اپنے سیلف کی فیور میں ہوتی ہیں. ایک طرف آپ نفس کے ارتکاز کو خالی کرتے ہو خدا کے لیے، دوسری طرف آپ نفس کی قوتوں کو طاقتور کرتے ہو اپنی ذات کے لیے. اس لیے تصوف کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ خداوند کریم نے اس لیے رستے بند کر دیے کہ اگر آپ اللہ کے سب سے محبوب ہستی کا عرفان و ادراک کیے بغیر آگے جانے کی کوشش کرے گا تو اٹس ناٹ پاسبل. اللہ کے رسول کے بغیر اس طلسم حجاب ذات کی کشاد کہیں نہیں ملتی. اللہ کے رسول کے کانڈکٹ، مثال اور کریکٹر کے بغیر آپ اپنی ذات کے حجابات کو آگے نہیں بڑھا سکتے. میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اس کے بعد ہم سید حجویر کو ضرور آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں جبر ختم کر دیا اور چوائسز دے دیے لوگوں کے، وہاں ایک بات بڑی مخصوص سے فرما دے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے چوائس کا رستہ اب اسلام ہے، اب اس سے گریز نہیں ممکن. چونکہ میں نے اب ہاف کلاسز کے پڑھے ہوئے بچوں کو انعام نہیں دینا. اب کرسچینٹی از اوکے، ایوری تھنگ از اوکے، مگر مصیبت یہ ہے کہ ایک ایک دو اصول قرآن پہ کھڑے. کرسچینٹی کے پاس 2-4 انر اصول ہیں. 10 کمانڈمنٹس اگر بنو اسرائیل کے پاس موجود ہیں تو 10 کمانڈمنٹس قرآن نے دوبارہ ان پہ ایشو کر دیا کہ اسبات دے دیے کہ یس دیز آر مائی لاس. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ٹھیک ہے 10 کمانڈمنٹس کے پیچھے میری سند موجود ہے، 10 کمانڈمنٹس ٹھیک ہے، مگر میں نے 10 کمانڈمنٹس کے علاوہ بھی کچھ اسباق ایڈ کر دیے. اب کلاس تصوف میں، اب شناخت کی کلاس میں کچھ اور رول بھی ہیں. پہلے انسان چھوٹا تھا، اس کا دماغ چھوٹا تھا، اتنے سی برین تھا. ابھی آپ کل پروگرس کر کے نکلے ہو، چمپینزی کے دماغ سے آگے بڑھے ہو، 350 سے آگے آتے ہوئے اب آپ 2000 پہ آ گئے. اگر پہلے آپ بچے تھے اب بڑے ہو گئے. کون بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی حافظ قرآن ہو جاتا ہے یا MSc کی ڈگری ہاتھ میں لے لیتا ہے؟ آہستہ آہستہ کشاد ذہن انسان ہے. جیسے مختلف سوشل پیٹرنز میں نیولتھک ایج سے بڑھتا ہوا انسان مختلف پیٹرنز کے آگے ایک ایک اصول پہ آگے چلتا چلا. جب قابیل و حابیل کی آپس میں کشت و خون ہوا تو اللہ نے اس وقت ایک قانون اسلام کا قرآن کر دیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا نسل انسان کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی کی جان بچائی اس نے گویا نسل انسان کی جان بچائی. خواتین و حضرات، یہ سوسائٹی میچور ہوتے گئی، قانون بڑھتے گئے. بنو موسیٰ کو اور قانون دیے گئے. بنو موسیٰ وہ ہیں کہ جن کے ظاہرہ عبادات کا یہ عالم تھا کہ دنیا ان کو بڑے مقدس اور معتبر سمجھتی تھی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان پہ باطنی ججمنٹ کی تو فرمایا خدا ان پہ لعنت کرے، یہ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نگل جاتے ہیں. وہی حال جو کبھی حجاج بن یوسف نے فتویٰ پوچھا وقت کے فقیہ سے، کیا فقیہ وقت مجھے بتا کہ ایک بلی آ کے میرے کبوتروں کو کھا گئی ہے، کیا اس کا قتل جو ہے واجب ہے یا کیا میں اس کا قتل کر؟ تو اس نے جواب دیا اے بدبخت، جب اصحاب رسول کو شہید کر رہا تھا اس وقت نہیں فتویٰ پوچھا، ایک بلی کا ضرور تو نے پوچھا ہے مجھ سے.
تو یہ حالات تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فلسطینیوں پہ فریسیوں پہ فتویٰ دیا کہ یہ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نگل لیتے ہیں، وہی حال ہمارے پاس بھی ہمارے دور اسلام میں بھی گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو آگے بڑھاتے ہوئے اب کہا کہ now you have to follow both the laws۔ جیسے تمہیں باطنی اور ظاہری دونوں گناہوں سے بچنا ہے، تم نے باطنی اور ظاہرہ طور پہ دونوں قوانین استعمال کرنے ہیں۔ اور خداوند قدوس نے فرمایا کہ اب تمہارا حساب و کتاب کے اسٹینڈرڈائزیشن ڈفرینٹ ہے، اس لیے کوئی بھی اللہ کا ولی جو ہے تعصب رسول پہ یا محمد رسول اللہ کو جانے بغیر، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آج مسلمان ہوتے ہوئے اگر میں کسی پرانے پیغمبر کا انکار کروں گا تو میرا اسلام جاتا ہے۔ آج میں مسلمان ہوتے ہوئے آخری کتاب نعمت الہیہ کو جانتے پڑھتے سمجھتے ہوئے بھی اگر میں کسی پیغمبر خدا کا انکار کروں گا جو ڈکلیئرڈ پیغمبر خدا ہے تو میرا اسلام بھی جاتا رہے گا۔ اس لیے ان کی ہدایت بھی جاتی رہے گی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے۔ اور اللہ نے بڑی مضبوطی سے فیصلہ دیا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر تم اسلام کے سوا کسی دین کو لے کے میرے پاس آئے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ ایک حتمی فیصلہ تھا جو اللہ نے سنا دیا۔ اب ہیومینسٹ تو باقی قوموں میں ہو سکتے ہیں مگر خدا شناس کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ابھی یورپ امریکہ میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ صوفیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ای ایس پی کے اسپیشلسٹ بھی صوفی جانے جاتے ہیں، کنسنٹریشن آرٹس کے اسپیشلسٹ بھی صوفی جانے جاتے ہیں، مگر اللہ یہ جانتا ہے کہ خدا کو تلاش کرنے والوں کی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ خواتین و حضرات، وقت زیادہ ہو جائے گا، مختصراً میں ان لاز کی طرف آتا ہوں جو کنفیوژن سے آپ کو نکالیں گے۔ I've just told you the only available law with us for mysticism is as simple as anything else، کہ جو بھی اللہ کی طرف رغبت کرنا چاہیں ان کا پہلا فیصلہ ذہنی ہے، عملی نہیں ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ خدا زندگی کی ترجیح اول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا۔ اللہ کسی قیمت پر بھی دوسری ترجیحات کے نیچے نہیں آئے گا۔ No prime minister will like to sit on a peon's chair. Remember this. وہ خلاق عالم ہے، اپنی ہی تخلیق کے پیٹرن کے کسی استحکار میں وہ قبولیت کا شرف نہیں بخشے گا۔ اگر آپ کو خدا کو مینٹلی جاننا ہے تو اس کو اس کی اولین ترجیح اس کو دینی ہوگی۔ اور ساری زندگی اگر آپ عبادات میں مصروف رہیں اور آپ کے ذہن میں ترجیح خداوند قائم نہ ہو تو ساری زندگی کی عبادات کے باوجود آپ کو کبھی بھی اس کی شناسائی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو قربت و محبت خداوند چاہیے تو ایک ذہنی فیصلہ یہ کرنا پڑے۔ خادم حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ بڑے ہی بڑے نادان علماء پیدا ہوتے۔ فار ایگزامپل، جب مجھے کوئی یہ کہتا تھا کہ تسبیح کی فائدہ جی، میں تو کہا تمہیں تو واقعی کوئی فائدہ نہیں، میں تو اللہ کی کہہ رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھو کہ ایسا ظالم مسلمان موجود ہے، ایسا ظالم مسلمان کہ جو لوگوں کے ہاتھوں سے خدا کی یاد چھڑاتا ہے، کبھی اسے گرم کہہ کے، کبھی سرد کہہ کے، کبھی اسے پتلا کبھی موٹا کہہ کے، یعنی ایسا ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے گھروں میں خدا کی یاد سے بھی لوگوں کو منع کرے۔ ایسے ایکومڈیشن پیدا ہو، فرماتے ہیں اعمال خیر جو ہیں وہ اللہ کی یاد ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کرو اعمال خیر جتنے مرضی کرنے کو، مگر اس آدمی کو منع کیوں کرتے ہو جو یا رحمان ہو یا رحیم یا کریم کہنا چاہتا ہے؟ اس کو منع کیوں کرتے ہو؟ بھائی کو خدا کے نام ہے، اللہ ہی کے نام ہے، صفاتی نام ہے، اس کی تسبیح پڑھنے والوں کو کیوں منع کرتے ہو؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو،
عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. یہ بڑے اچھے نام ہیں اللہ کے. خود کہہ رہا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں سب انہی ناموں کی تسبیح کرتے سب، میں آپ جانور. بھائی میری طرح اٹھ بیٹھ کے سارے نماز تو نہیں نہ پڑھ رہے، وہ اپنے اپنے انداز میں تسبیح کر رہے ہیں. سارے انہی ناموں کی تسبیح هو العزیز الحکیم. اور میں ایک غریب آدمی اگر تسبیح پکڑ کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام یا مومن انہی اسماء کی کر لیتا ہوں تو مجھے الزام دیا جائے تسبیح میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا. تسبیح کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا کرو؟ عمل کرو. غیبت کرو، شکایت کرو، دنگا فساد کرو، اپنے آپ کو بہتر سمجھو. لوگ قرآن کو حمائل کی طرح لٹکائے پھرتے ہیں. خادم حضرات، لوگ قرآن لٹکائے پھرتے ہیں گلوں میں کہ ہم ہر بات قرآن سے کریں گے. ٹھیک ہے، قرآن ہی سے کر لو. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اگر خاتون حضرات اس سے نماز مراد لی جائے تو ترجمہ یہ، اگر تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھوں گا. یہی ترجمہ ہو گیا نا جی. اگر آپ ذکر کو قرآن اور اعمال ہی سمجھتے ہو تو اگر خدا اس کے جواب میں یہ کہے فاذکرونی اذکرکم کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری نماز پڑھو گے میں تمہاری نماز پڑھوں گا، تم میرا قرآن پڑھو میں تمہارا قرآن پڑھوں گا، تم میرے عمل کرو میں تمہارے عمل کروں گا. یہی مراد ہوگی نا. ان لوگوں کی کب عقل آئے گی کہ خدا نے کیٹیگرائز کیا ہے قرآن کو، کتاب کو، اعمال کو خدا نے کیٹیگرائز کر کے ڈیفرنٹ کر دیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، اوامر اور نہی سے تمہیں آگاہی حاصل ہوگی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش و منکر سے روک دے گی. ولا ذکر اللہ اکبر، مگر میری یاد تو بہت بڑی بات ہے. میری یاد تو بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیے یہاں اگر فرض کیجئے اسی قسم کے کسی مفکر کو آواز دی جائے تو وہ قرآن کی ایک آیت کی دوسری آیت سے ایکسپلین کرنا شروع کر دے. دونوں آیتوں کو خود ہی ایکسپلین کرے گا، میری ایکسپلینیشن نہیں قبول کرے گا. یہ وہ المیہ ہے جو دور حاضر کے پری فکسڈ علماء پہ جاری ہے. ایک موصوف نے فرمایا تھا کہ ادھر تو ابابیلیں آئی کوئی نہیں، بیماری آ گئی تھی، ابابیلیں تو کوئی نہیں آئی تھی. خاتون حضرات، آج کا حال ان کا علم یہ ہے کہ 1500 برس پہلے کے ایک واقع، 1500 بھی نہیں، اس سے بھی پہلے 1700 برس پہلے کے واقعے پہ سند فرما رہے ہیں اور بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ابابیلیں نہیں آئی تھی. میرا خیال ہے کہ خدا میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کسی پرندے کو بھیجنا. میرے نزدیک ایک کام وہ کر سکتا، کوئی وائرس اٹیک ہو گیا ہو. خاتون حضرات، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان ادنا درجے کے علماء نے تعبیر قرآن کو مشکوک کر دیا ہے. وجہ، اگر آپ کے پاس 1500 برس کا ایک آئی وٹنس موجود ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ایک آئی وٹنس موجود ہو، اور آئی وٹنس بھی وہ جو انتہائی مصدقہ اور جس کے بغیر چارہ ہی نہیں. نفیل بن حبیب خصمی وہ شخص تھا جو لے کے آیا تھا ابرہا کے لشکر کو اس شرط پہ کہ اگر میں یہاں آپ کو چھوڑ گیا تو میری جان بخشی کی جائے. تو ابرہا نے کہا ٹھیک ہے، تو ہمیں چھوڑ جا مکہ تک، ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے. تو نفیل جو تھا وہ شاعر بڑا اچھا تھا، تو اس نے وہاں ایک قصیدہ لکھا. اس کی ایک محبوبہ بھی تھی جیسے ہر عرب کی ہوتی ہے، جیسے آج کل ہر امریکہ برٹن والوں کی. تو وہ اسے
اسے قصیدہ لکھ کے نا اس کی شان میں محبوبہ، اور ساتھ ساتھ ایک واقعہ لکھتا ہے جو پورے کا پورا موجود ہے، پورے کا پورا اگر کسی کو شک ہو سیرت ابن حشام میں موجود ہے، تو وہ اسے لکھتا ہے کہ اے میری محبوبہ کہ جب پرندے ہم نے دیکھے تو وہ جب وہ پتھر گر رہے تھے تو لشکر ابرہہ کا بھسم ہو رہا تھا، تو ہر آدمی نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا، یعنی مجھے، تو بھلا پوچھو میں ان کے باپ سے کوئی قرض لیا تھا؟ میں نے تو ان کو رستہ دکھا دیا تھا مکہ تک کا، اب آپ بھگتو، اور مجھے اس لیے ڈھونڈ رہے تھے کہ اب بھاگنے کا رستہ ڈھونڈنا تھا۔ تو آگے جا کے وہ مزید لکھتا ہے، مزید ایک بات لکھتا ہے اور جو بڑی جینون ہے، آپ یقین جانو کہ اگر وہ سند نہ سمجھے تو یہ سند بڑی جینون ہے۔ کہتا ہے کہ پھر ہے میری محبوبہ میں اس جگہ سے بھاگا، مجھے ڈر تھا کہ کوئی پتھر میرے سر پہ نہ آ پڑے، کہ پرندے اس طرح اڑ رہے تھے کہ میں اپنی جان کے خوف سے بھاگا کہ کوئی پتھر میرے سر پہ نہ آن پڑے، تو میں نے چٹانوں کی اوٹ لی۔ خادم حضرات، اس آئی ویکنس کے ہوتے ہوئے اب بتاؤ، پھر بھی میں کہوں وہاں وائرس آیا تھا، پھر بھی میں شبہ کروں کہ رب قدرت و جلال و اکرام میں یہ طاقت تھی کہ وائرس سے مار دیتا، یہ طاقت نہیں تھی پرندوں سے پتھر پھینکتا۔ ہم نے خدا کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ کیا سمجھا ہوا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، یہ کیا افسانوی لفظ ہے، یہ تصوراتی لفظ ہے، یہ تمام مذہب لٹرل ہے، بات چیت ہے، کمال ہے کہ یہ مذہب ہمیں کسی چیز سے نہیں روک رہا، ہمارے تصرفات میں دخل نہیں دے رہا۔ کیا آرام سے اللہ کا نام لے کے ہم جھوٹ بولتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، امانتیں ضائع کرتے ہیں، ہر اخلاق کو رسوا کرتے ہیں، اس وقت تو اللہ ہمیں نہیں روکتا۔ پھر جسے اللہ روک لے وہی صوفی ہے نا۔ یعنی اللہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اگر ہماری پورے معاشرے کی مثال یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہوئے نہیں رکتے، حق مارتے ہوئے نہیں رکتے، اور ہم کوئی ذلت و ادبار میں جاتے ہوئے نہیں رکتے، تو اگر کوئی شخص ہم میں سے ایسا کر جائے تو وہ مسٹیک ہوگا۔ اگر کسی شخص کو خیال آ جائے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، وہ باز آ جائے تو وہ مسٹیک ہے نا۔ یہی مطلب ہے کہ پورے کا پورا ریلیجن جو ہے یہ لٹرل سے پریکٹیکل جانے کا نام ہے، اور لٹرلی ہم مسلمان ہوتے ہیں، مگر پریکٹیکلی جب ہم ایمان کو آگے بڑھتے ہیں تو ہم بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ خادم حضرات، انہی لوگوں نے کہا ہے کہ علم کے بغیر اللہ درجے نہیں دیتا ہے، ان پڑھ نہیں ہے، یہ صوفی صافی ایسے نہیں ہے، آپ کا خیال غلط ہے۔ رستے اور چوراہے پہ بیٹھا ہوا ایک بلغمی جو ہے اپنے سوٹے لگاتا ہوا چرس افیم کے، یہ مسٹک نہیں ہے، مسٹک کی تعریف اللہ خود کرتا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ بیٹھے اٹھتے کروٹوں کے بل میری یاد میں رہتے ہیں، خالی یاد میں نہیں رہتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف غور کرتے رہتے ہیں بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ وہ غور، یہ سائنسدان ہے۔ جیسے سائنسدان کو آپ نے دیکھا کہ جنونی ہو کے، آپ نے دیکھا کبھی شکل آئنسٹائن کی، نیوٹن کی دیکھی تھی؟ 20 برس ہو گئے کام کر، لگتا ہے حوانک ہے، جنونی حوانک۔ اگر دنیا کے ایک تحقیقی کام کے لیے لوگ حوانک اور جنونی ہو سکتے ہیں تو تخلیق عالم میں شہنشاہ وقت کے لیے، مصاحبت پروردگار کے لیے، ہمسائیگی ذوالجلال والاکرام کے لیے اگر ایک شخص اپنا روپ چھوڑ دے تو کیا حرج ہے؟ اگر کوئی دیوانہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر کسی کا منہ سر سلامت نہ رہے تو کیا حرج ہے؟ اگر کوئی اصحاب شکر ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اگر اصحاب صحف بھی اپنی حسن و جمال سے گزر جائیں تو کیا حرج ہے؟ کچھ لوگ اپنے حسن و جمال کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اللہ جمیل و یحب الجمال کی فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حواس باختہ ہوگا، مجموع بڑا
ایسی تھا، وہ چارہ شریف آدمی تھا. تو لیلا عامریہ کے جب جنوب میں اترا تو بادشاہ نے کہیں لیلا کو بھئی بڑا شورا چلا کہ خباثت ہے کیا، اتنی شہرت کیوں، اتنا ظلمت و ادبار کیوں ہے مجنوں پہ آیا ہوا. تو اس نے لیلا کو طلب کیا. اینڈ ہی ہیڈ ویری ڈفرینٹ آئیڈیاز. اس کا خیال تھا کہ جو ہی وہ داخل ہوگی مہتاب اور جو آفتاب جو ہیں شاید برج اتصال میں داخل ہو جائیں، اتنی حسینہ ہوگی. وہ جیسے بہت پرانی بات ہے کہ مارلو نے ایک جادوگر سے کہا کہ مجھے وہ صورت تو دکھا جس نے کائنات میں اتنا تغیر پیدا کر دیا تھا، اور سپارٹا کی اور جنگیں ہوئی اس کی یونان کی. تو بڑی بے چینی سے اس نے کہا کہ مجھے وہ صورت تو دکھا. تو جادوگر نے عمل امر کر کے، اور مارلو نے جب سب سے پہلے ہیلن آف ٹرائے کو اس نے کہا مجھے وہ ہیلن آف ٹرائے تو دکھا. تو جو ہی اس کی ہیلن پہ نظر پڑی تو وہ اس نے چاہوں کہ ادب عالیہ میں وہ دو مصرے بڑے مشہور ہیں کہ is this the face? Is this the face that launched the 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? یہ وہ چہرہ ہے جس کی خاطر 1000 جہاز سمندر میں اتر گئے تھے اور ایلیا کے بلند و بالا ٹاور جل کے خاک ہو گئے تھے. تو حساب یہ ہے کہ جب حسن و جمال کے کوئی اس قسم کی تصاویر آپ پیش کرو گے تو بادشاہ نے کہا یہ مجنوں کس حسن کے لیے پاگل ہو. جب وہ سامنے آئی تو ویری ویری کیا لوگ کہتے ہیں ویری ڈس اپوائنٹڈ. یہ وہ شکل تھی، یہ وہ شکل کہ گفت لائلہ را خلیفہ کان تو تھی وہ بڑی اسے انسلٹنگ. کاش تو مجنو شد پریشان و غوی. تو تھی وہ لیلا جس کی خاطر یہ مجنو اتنا پریشان اور دیوانہ ہوا پھرتا. اس نے کہا گفت خامش اے کہ مجنو نیستی، تو چپ کر بادشاہ، تجھے کیا پتا، تو مجنو تھوڑی ہے. تو خاتون و حضرات، ہر حال میں اللہ کے لیے بھی کچھ خصوصی آنکھ رکھتے ہیں، کچھ خصوصی توجہات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، اور اس لحاظ سے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ واقعی ایک حسین پائکر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. باقیوں کا حسن جو ہے وقتی ہے. پلیٹائنس نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی کہ اگر کلیوپیٹرا مر گئی ہوتی تو کتنے لوگ اس کے عشق میں گرفتار ہوتے، کتنے اینٹنیز اس کے لیے مرتے، کتنے جولیس سیزر اس کے لیے خوار ہوتے. یعنی زندگی حسن ہے، زندگی حسن ہے. خاتون و حضرات، پھر زندگی میں بھی کوئی حسن منتخب کو چن لیتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایستھیٹکس نارمل سے زیادہ بہتر ہوتی. صوفیاء کے ایستھیٹکس نارمل سے زیادہ بہتر ہوتا. چیزوں میں بڑا حسن ہوتا، علم و ادب میں بڑا حسن ہے. شاعری بہت خوبصورت ہے. آرٹ کی کیا بات ہے، معنی و بحثات سے لے کر کیا کیا نموذج فن پارے ہوئے. کسی بھی مہارت میں حسن، ہر چیز کی ایک ایلیٹ ہے، ہر علم کا ایک تصوف ہے. ایک برا شاعر بھی برے شعر لکھتے لکھتے بالآخر ایسا خوبصورت شعر کہہ جاتا ہے کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. دوستے کے جواب میں دوسرے شاعر نے کوشش کی تو اس نے کہا تجھے نامعبر قسم ہے وہیں دن سے رات کرنا، وہ جو ایک بات پوچھے تو 1000 بات کرنا. تو خاتون حضرات، ہر چیز کا ایک ایلیٹ ہے. ہر چیز اپنے جو شخص محنت کرتا ہے اور توجہات سے ذات سے انہیں آگے بڑھاتا ہے وہ ایک ایلیٹ تک ضرور، ایک طرفوں تک ضرور پہنچتا ہے، مگر وہ تصوف نہیں ہوتا. صوفی وہ ہے جو ویڈنگ کرتا ہے، کاٹتا رہتا ہے. باڑ کتنی خوبصورت ہو، جب بے حد و حساب ہوگی تو بری لگے گی، جنگل لگے گا، اس لیے صوفی اسے کاٹتا ہے. ہر وہ چیز جو اس کے اور خدا کے درمیان حائل ہو جائے وہ اسے کاٹ دیتا ہے کہ یہ سرگزیدہ اتنا سر نہ اٹھائے
کہ میری مین تلاش میں حائل ہو جائے، چاہے وہ کتنا اچھا شاعر ہو، وہ اس شاعری کی جڑ کاٹ دے گا جو اس کے اور خدا کے درمیان طرفوں کا باعث بنے۔ خاتون حضرات، سید حجویر ایک ایسا اینالسٹ، ایسا ٹاپ اینالسٹ ہے جس کے ہاتھ میں بڑی ہی تیز کینچی ہے۔ فرمایا میں اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوا اور میرے دل پہ اضطراب تھا۔ میں نے کہا سما کا بندوبست کیجیے۔ انہوں نے سما کا بندوبست کیا۔ جب مجھے میرا اضطراب دھیما ہوا تو میں اٹھ کے چلا تو شیخ نے آواز دی، اے علی بن عثمان، ایک وقت آئے گا کہ تجھے سما میں اور کوے کی آواز میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا۔ خاتون حضرات، یہاں شیخ بہت بڑا اینالسٹ ہے، آگے بڑھ کے شیخ کی سٹیٹمنٹ کا انالیسس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اضطراب میں تم آسرے لیتے رہو گے تو تم اپنی ایموشنل کنڈیشنز کو کبھی آؤٹ گرو نہیں کرو گے۔ شیخ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہر موقع پر، ہر کنڈیشن میں، ہر ابتلا میں، ہر اضطراب میں اگر تم نے آسرے لینے شروع کر دیے اسباب کے، تو تمہارا علمی اور ذہنی جو تعلق ہے کبھی آگے خدا تک نہیں پہنچے گا۔ تم فکس ہو جاؤ گے ان چھوٹے چھوٹے آسروں کے اوپر، تمہیں ہر وقت آسروں کی تلاش رہے گی۔ تو تمام صوفیزم مینٹل آؤٹ گروتھ ہے، فرام ون اسٹیپ آف تھنکنگ ٹو دی ادر، اور جو لوگ آسرے لیں گے وہ آؤٹ گروتھ میں نہیں جا سکتے۔ دے کین ناٹ گین اینی تھنگ فرام مسٹیسزم۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے لوگ مختلف جگہوں پہ جب بیٹھ جائیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ اولیائی کے دم بھریں گے، ذہین ہوں گے، فتین ہوں گے، مگر یقین کرو کہ جیسے ہمارے لوگوں کے قاعدہ قانون جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، جیسے سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں، جیسے شیخ جنید بغداد ہیں، خواجہ علی حسری، ابو الفضل ختلی وغیرہ ہیں، یہ ذہن کی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت تک جد و جہد کرتے ہیں اور بالآخر یہ اپنے تمام ان انفیریورٹیز، ٹیکنیکل جو انسان کے اندر جتنے بھی باطن میں ان کی حریت کو روکتے ہوئے آثار ہیں ان کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں۔ اور شیخ شاید وہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے اصول تصوف جو ہیں اپنی کتاب میں دیے۔ پہلے کسی صوفی نے اس قسم کے مینٹل ایٹیٹیوڈز کی وضاحت پیش نہیں کی تھی، مگر جناب شیخ نے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دی، اینڈ وی آر انڈیٹڈ۔ اور یقین جانیے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، میرا خیال خاصا ٹائم ہو گیا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ مجھے بڑی کوف سی ہوئی، بہت سارے مسائل کے لیے ادھر ادھر میں نے بہت جھانکا تانکا کی اور بھی گیا اور سرے راہ بھی گیا، مگر کوئی شخص ایسا نہ ملا کہ جس سے کچھ سوالوں کا جواب مل۔ تو بڑا دل اداس ہوا، کوئی آزردہ خاطری میں شیخ حجویر کے پاس گیا اور بڑا غصے میں اسی طرح میں نے کہا یار تم لوگ بھی فراڈ ہو، پہلے بھی فراڈ تھے، بعد میں آنے والے بھی فراڈ ہیں، ہمیں کیوں پھنسا دیا بیچ میں؟ تو میں اسے باتیں کر رہا تھا، جسٹ لائک پیپل ٹاک ٹو پیپل۔ اب یہ لوگ یہاں کہیں گے ہیں مردہ سے باتیں کر رہا تھا، یعنی لوگ دیواروں سے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کو سید حجویر سے بات کرنے پہ اعتراض ہوتا ہے۔ یعنی محاورتاً یہ لوگ اپنے آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں، پس آئینہ بھی ہم کلام ہوتے ہیں، سر آئینہ بھی ہم کلام ہوتے ہیں، مگر جب اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی گئے گزرے سے بات کر لیں تو ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ بھائی میں تصور میں بھی تو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر، میں اپنے کسی گئے گزرے باپ دادا کو خیال میں بھی آواز دے سکتا ہوں، وہ میرے لیے زندہ حقائق ہیں، وہ کیسے میرے ذہن سے باہر جا سکتے؟ جو چیز میرے ذہن میں کسی تصور کو جلا بخشتی ہے، زندگی بخشتی ہے، میں تو اس زندگی کو موت سمجھ رہا ہوں جسے ہم گزار کے دوبارہ زندگی کے دھارے میں شریک ہو جاتے۔ کیا اس وقت کا کسی اکیڈمیشین کو پتا تھا آج سے بلین ایئرز پہلے خلائے بسیط میں پتہ نہیں کس مقام نامعلوم پر خدا نے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم؟ کسی کو پتا؟ آپ کو پتا؟ مجھے کوئی نہیں پتا، مگر لگتا یہی ہے کہ اربوں سال پہلے خدا نے ہم سے یہ عہد لیا تھا
اور کہ تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہم پہچانتے ہیں. جس وقت کا نہیں پتا، جگہ کا نہیں پتا، اللہ ہمیں یاد کرا رہا ہے. پھر اس کے بعد گزر گئے اربوں سال کی زندگی آگے ہے، بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز اہیڈ. بیچ میں کتنی منسوئی سے 50-60 برس کا سودا. کوئی اچھا نسلاً یہودی مسلمان یہ فکر کر سکتا ہے کہ جی میں اتنا گھٹیا سودا قبول کروں، 60 برس کا 1 بلین ٹریلین سال کے لیے سودا کروں؟ You are not a good businessman. I'm telling you, making a very, very bad bargain. چھوٹے سے دن، چھوٹے سی راتیں، وہ بھی مصیبت اور اذیت سے گزرتی ہوئی راتیں، اور اتنی بڑے پاسٹ اور اتنے بڑے فیوچر کا کیسا سودا کر؟ کتنا برا سودا، بہت برا سودا. خواجین و حضرات، تو میں شیخ سے لڑا گیا ادھر. میں نے کہا یا تم لوگ کیسے عجیب ہو، اب کیا کرے کوئی تلاش. تو میں اتفاقاً جب گھر واپس آیا تو وہ کشف الماجوب اسی طرح کھلی پڑی تھی. وہ جیسے بندہ بور ہوتا ہے، آدمی کہہ رہی چلو یہ کیا فضول سی بات، چلو دیکھ ہی لیتے ہیں. نظر پڑ گئی تو اچانک میں چونک گیا. چونک اس لیے گیا کہ جو صفحہ کھلا ہوا تھا اس پہ شیخ نے وہ جو میری بے دلی تھی وہ دل میں بدل گئی، کیونکہ لکھا ہوا تھا کہ اے متلاشی، اے تحقیق و جستجو بندے، جب ہم جوان تھے تو ہم خدا کی تلاش میں نکلے تو بے شمار لوگ ہمیں صحراؤں اور اپنا کوہساروں میں ملے، حتیٰ کہ خراسان کی پہاڑیوں میں 360 میں نے اللہ کے ولی دیکھے. مگر ایک وقت آئے گا کہ جب تو خدا کی تلاش میں نکلے گا تو تجھے ایک بھی شخص نہیں ملے گا. پھر کیا تو خدا کی تلاش چھوڑ جائے گا؟ یہ لکھا ہوا تھا. اب حیران کن کہ ادھر میں اس تجسس میں گیا اور برے بلا کہنے کے بعد جب میں واپس آیا تو اس صفحے پہ کہا تو خدا کی تلاش چھوڑ دے گا. تو میری اتنی بات یاد رکھنا کہ جس خدا نے پچھلوں کو دیا ہے وہ اگلوں کو بھی دے گا، مگر رستہ اخلاص کا اپنائے رکھنا کہ خدا اخلاص کے بغیر نہیں ملتا. جس دل میں محبت و اخلاص ہے وہ زمین کے کسی کونے پہ بھی موجود ہے. اللہ نے محبت کا ایک امتحان رکھا ہوا ہے، ایک امتحان. تو نمیدانی ہنوز شوق بے میرز وصل، چیست حیات دوام سوختن ناتمام. کہ اگر آپ کو وصال میں کبھی محبت محسوس نہیں ہوتی، مگر جب آپ علیحدہ ہوتے ہو، جدا ہوتے ہو، تو جو سب سے زیادہ یاد آئے اسی سے محبت. تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی تنہائی میں، آپ کی اداسیوں میں، آپ کے حجابوں میں جو آپ کو سب سے زیادہ یاد آئے وہ اللہ ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، مگر ذرا زیادہ کرو، ہر چیز سے بڑھ کر مجھے یاد کرو. مجھ سے پیار رکھو تو میں تم سے پھر اتنا ہی پیار کروں گا. پھر جب وہ پیار کرے گا تو اس کے نتائج خواتین و حضرات بڑے ڈفرنٹ نکلیں گے، درجات علمیہ مرتب ہوں گے. دیکھو نا کتنی عجیب سی بات ہے کہ مسلمانوں کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا، کہاں سے کہاں کا ذکر کیا، اور پھر اس نے ان کے درجات بنائے. اور کیونکہ موضوع بہت لمبا ہو رہا ہے، نمازوں کے وقت جا رہے ہیں، میں ذرا آپ کو تھوڑی سی کہتے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، کتب کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، بڑی تخصیص لوگ ہیں، گھڑے ہوئے لوگ ہیں، خود اپنے آپ سے بنائے ہوئے. خواجہ حضرات میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ میاں نے ساری دنیا کو جس نظر سے وہ دیکھ رہا ہے، اگر کچھ لوگ اس کو بہتر نظر آئیں، کچھ لوگ اسے مناسب نظر آئیں، پھر اس میں تھوڑا سا فرق کرتا چلے، تو کوئی نہ کوئی ایک آدمی تو ہوگا جسے اللہ سب سے بہتر جانے گا. اس کو چھوڑیے، آپ کتب الاقطاب کا نام نہ دیں، اسے آپ احمق کہہ لو، جاہل کہہ لو، مگر ایک بات تو مانو گے نا کہ جیسے باقی جگہ ایک تخصیص قائم ہے، چناؤ کا عمل جاری ہے،
پورے عالم اسلام میں یا خدا کو ماننے جاننے والوں میں جب بھی اللہ نظر کرتا ہوگا کچھ لوگ بہتر و بدتر نظر آتے ہوں گے، کچھ لوگ ان سے بہتر نظر آتے، تو بالآخر جو ہے کہیں نہ کہیں آ کے ایک آدھ انسان ایسا نکل آئے گا نا جو اللہ کو سب سے بہتر لگے گا۔ آپ اسے کتب الاقطاب کہہ لو، بہتر مسلمان کہہ لو، اچھا مومن کہہ، جو مرضی کہہ لو۔ تو عموماً یہ جو فریزالوجی پہ جھگڑے ہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو مثال بنا کے صوفیاء پہ اعتراض کیوں کیا جاتا۔ ذرا وہ میں کیٹیگرائز کر کے یہ آخری آیت سنا رہا ہوں آپ کو، ذرا غور کرنا اللہ میاں نے کس قسم کے درجات مقرر کیے۔ ان المسلمین والمسلمات، ذکر تو ہو گیا مسلمانوں کا، تو آگے تو اس کو جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، مگر خدا نے آگے بھی درجات مقرر کیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہاں تک تو اسلام پورا ہو گیا، بقول اکیڈیمکس کے لوگوں کے مسلمان بھی آ گئے، مومنین بھی، مومنات بھی آ گئے، مگر ابھی بھی اللہ کچھ لوگوں کو مزید پریفرنس سے خطاب کر رہا ہے، والقانتین والقانتات، یعنی مسلمین اور مسلمات کے بعد مومنین اور مومنات کا درجہ ہے، پھر اس سے آگے بڑھتے قانتین و قانتات کا درجہ ہے، والصادقین والصادقات، اس سے بھی آگے ایک درجہ موجود ہے جو سچ بولنے والے ہیں، جو سچ بولنے والیاں ہیں، والصابرین والصابرات، اس سے بھی آگے ایک رتبہ موجود ہے جو صبر کرنے والے مرد ہیں اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اور صبر کا ایک جو یہ نہ سمجھے کہ خالی صبر کرنا، صبر علم سے ہے۔ کیف تصبر ما لم تحط بہ خبرا، تجھے صبر کیسے آئے، تجھے علم جو نہیں ہے، تو صبر علم سے ہے۔ تو یہاں جن صابرین کا ذکر ہے اور جن صابرات کا، وہ علم والے صبر کرنے، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ خشیت یہ ہے کہ ایسا عمل جو آپ کو خدا سے دوری دے، اور ایسا خوف جو دوری کے خیال پہ ہو، اس سے آپ کا رونا، آپ کا گھبرانا، دل میں خدا کی آرزو کی وجہ سے آپ کا ڈپریس ہونا، خدا کے لیے آپ کے آنسو بہانے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ 8 چیزیں جن پہ اللہ نے نار دوزخ حرام کی، ان میں سے ایک کسی نوجوان کی آنکھ سے اللہ کے لیے ایک آنسو کا نکلنا۔ یہ وہ خاشعین ہیں، وہ خاشعات ہیں، والمتصدقین والمتصدقات۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ خرچ کرنے والے بیچ میں سے کہاں سے آ گئے؟ یعنی ایک رتبہ وہ جسے لڑ بڑ کے فاقہ کشی کر، افسوس کر، غم کر، اداس کر، ہو کے پتہ نہیں کتنے کتنے جبر سہ کے آپ اللہ کے رستے میں نفس کی تربیت کر کے پہنچے، اور خدا نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ایک مخالف ایسا بیٹھا ہوا ہے جس پہ مجھے رشک آتا ہے، اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ مزے سے رہا، کھاتا پیتا رہا، عیش کرتا رہا، اچھے کپڑے پہنتا رہا، اچھی گاڑیوں میں پھرتا رہا، انعام اس کا بھی وہی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مگر اس کا الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ باللیل والنہار فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دیکھا آپ نے ایوارڈ عجیب و غریب، ایک بیچارہ پڑھ پڑھ کے مر گیا، محنت اور مشقت کے کر کے مر گیا، چلائے معکوس اور مراقبہ قبر کر کے مر گیا، اور بڑی مشکل سے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تک پہنچا۔ اور دوسرا نے زور سے خرچہ، بتا کے خرچہ، شور سے خرچہ، اپنی وجاہت سے خرچہ، اپنی وضاحت سے خرچہ، تو خدا کہہ رہا ہے جیسے بھی کیا اس نے، چونکہ مال اپنا خرچہ اور میرے لیے خرچہ اور آپ کے لیے خرچہ، اس کا بھی صلہ وہی ہے۔ کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان ہو گیا اس کے لیے اللہ کا ولی بننا، کہ اس کو ان اعمال سے بری قرار دیا، اس پیچیدگی عرفان علمی سے بھی اس نے بری قرار دیا۔ اس کا وصف یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے خرچتا ہے۔ مگر خواتین حضرات، اگر انالیسس کیا جائے تو اصل میں اس نے اپنی بیسک انسٹنکٹ پہ قوت پائی،
سب سے بیسک انسٹنکٹ ہے سروائیول اور بخل کی. وہ عذرت الانفس الشح، ہم نے ہر جان کو بخل جان پہ جمع کیا. جس نے اپنی جان کے بخل پہ قابو پایا، جس نے اپنی سروائیول کے خلاف خرچا، وہ بھی اللہ کے نزدیک اسی ولایت کا حقدار ہے کہ اس کا اجر بھی یہی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. والصائمین والصائمات، اگر دیکھیے تو یہاں بھی وہی مراتب ہیں. بدن کو دکھ دینا، تکلیف دینی، اپنے آپ کو فاقہ زدگی میں ڈالنا صرف خدا کی رضا کے لیے، اپنی طہارت ذات کے لیے، اپنی بنیادی جبلتوں کا انکار کرنا صرف اللہ کے لیے، ان کے مراتب بڑے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات. اب آپ غور کیجئے تو یہ ہر انسٹنکٹ کے خلاف ایک رتبہ کھڑا. اگر یہاں یعنی سروائیول کے خلاف کھڑا ہے، یہاں اپنی زندگی کے عروج کے خلاف ایک رتبہ کھڑا ہے. والحافظین فروجہم، یہاں سیکنڈ سروائیول انسٹنکٹ جو ہے وہ سیکس کی ہے، اس کے خلاف ایک رتبہ کھڑا ہے. مگر خاتم حضرات، سب سے بڑا رتبہ، آخری رتبہ، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کی ذکر کرنے والی خواتین. یہاں ایک چھوٹی سی آخری وضاحت عرض کروں کہ جب یہ آخری رتبہ آتا ہے اور کوئی عورت اس مقام پر پہنچ جائے تو وہ تمام مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ 5 صوفیاء الہیات اپنے وقت موجود تھے. خواجہ حسن بصری موجود تھے، ذنون مصری موجود تھے، حبیب عجمی موجود تھے، اور اس کا تھا سری سکتی موجود تھے. مگر رتبہ عالیہ ایک عورت کے نصیب میں تھا جسے سیدہ حضرت رابعہ بصریہ کہتے ہیں. اور یہ تمام اصحاب ذکر و فکر جو ہیں، یہ رابعہ بصریہ سے نہ صرف تعلیم لینے آتے تھے، ان کی دعا لینے آتے تھے، بلکہ ان کی جھاڑ بھی سنتے تھے. اور وہ اتنی بڑی عورت تھی اپنے زمانے میں علم و معرفت تصوف میں. تو خدا نے بالکل درست فرمایا والذاکرین والذاکرات، کہ آخری رتبہ جو اللہ کی قربت کا ہے وہ ذکر کرنے والوں کا ہے اور ذکر کرنے والی عورتوں کا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، یہ صرف اس لیے میں بس کرنے پہ مجبور ہوں کہ مجھے پتہ ہے بیچ میں نماز ٹائم ہے، ورنہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ یہ تصوف خاتمے میں نہیں آتا. ایک درخواست صرف یہ ہے کہ ہمیشہ ایک سائنٹیفک سا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی عمل کو نہیں جانتا یا کسی چیز کو نہیں جانتا تو اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا. جو شخص اس جد و جہد میں نہیں پڑا، اعتدال نفس کی جد و جہد میں نہیں پڑا، جو اخلاقیات کے اس پیٹرن میں نہیں گیا، جس نے اکیڈیمکس کے علاوہ زندگی کی اس ویلیو کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو تصوف کا کچھ پتہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اقبال نے کہا کہ all mystic law is excommunicable، یہ کنویبل نہیں ہے. اس میں چاہے بڑے بڑے استاد کیوں نہ آ جائیں، چاہے اقبال خود ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے مولانا ابو العلا مودودی کیوں نہ آ جائے، چاہے امین حسن اصلاحی کیوں نہ آ جائیں، جیسے بھی بڑے سے بڑا استاد، جس نے اس وادی غربت میں قدم ہی نہیں رکھا، اس کو اس منزل کے تعین کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نااہلیت کا تو نہیں مگر ایک ضرور الزام دے سکتے ہیں کہ ان کو بجائے ان تنقیدات کے ان کو کہنا چاہیے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. They may not pass a judgment on what they don't know. That will be a better attitude for them. That will be a better attitude. As teachers, as educationists, اب ایک صاحب بڑے مزے سے یہ کہہ دیں کہ تصوف ہے ہی نہیں ہے، تصوف میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، تصوف جو ہے قرآن سے علیحدہ ہے، تصوف خیال سے یا حدیث سے علیحدہ ہے. تصوف جو ہے may be an ambiguous statement, may be for them، مگر جو صوفی ہے، جو خدا کی تلاش میں جاتا ہے، ایک ایک قدم اس کا گنا ہوا ہے. اگر دنیا کے پہلے صوفی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور دنیا کے آخری سٹیٹمنٹ جو صوفی نے دی ہے، یہ ایک ہی ہوگی.
اگر ڈائجینیس دی ایلڈر کی سٹیٹمنٹ سکندر اعظم کے سامنے دیکھ لو اور دور حاضر کی ججمنٹ دیکھ لو تو آپ کو ایک نظر آئے گی. ایک ہی طریقہ ہے نپا تلا سائنٹیفک ایڈجسٹمنٹ کا. جب سکندر جب کھڑا ہوا ڈائجینیس کے سامنے اور اس نے کہا کہ تو کون ہے جو اتنا بے نیاز ہے اور میں کون ہوں, تو اس نے کہا الیگزینڈر یو آر اے سلیو آف مائن, وائی شوڈ آئی آنر یو, وائی شوڈ آئی آنر یو, تو میرے غلام کے غلام کا غلام ہے. تو اس نے کہا اے درویش یہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھ میرا نفس میرا غلام ہے, تو اپنے نفس کا غلام ہے, تو میرے غلام کے غلام کا غلام ہے. جب اس نے یہ بات سنی تو الیگزینڈر نے کہا کہ بلا شبہ تو ایک عظیم اور بہتر انسان ہے, میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو اس نے کہا دیکھ تو میرے اور اللہ کی نعمت کے درمیان کھڑا ہے, ایک طرف ہو جا تاکہ سردی میں خدا کے سورج کی عطا کردہ شعائیں مجھ تک پہنچیں. یہ اس درویش کا ایٹیچیوڈ, یا آج کے کسی درویش کا جو واقعتاً خدا کی تلاش میں ہے, آپ ایک پائیں گے. ان کے سمبلز بھی شارٹ نہیں ہوتے, ایٹیچیوڈ شارٹ نہیں ہوتے. ہاں یہ ضرور میں یہ کہوں گا کہ اب درویشی ولایت الہیہ اب اسلام کے باہر نہیں جا سکتی ہے. اب ان کی انسانیت نوازی جا سکتی مگر نہیں جاتی. اب اس کا صلہ دینے والا کوئی نہیں. خدا نے بالکل واضح کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ اب اسلام کے سوا اگر کسی اور رستے پہ چل کے آئے تو یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. ہاں آپ اب بھی مقدس ہو سکتے ہو, اب بھی آپ اس عظیم نرس کی طرح جس نے ساری زندگی انسانی خدمت میں گزار دی, آپ اس کی طرح ہو سکتے ہو, آپ تبت کے لاما ہو سکتے ہو, آپ بڑے بڑے بزرگ اور محترم ہستیاں ہو سکتے ہو, مگر اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. اگر میں ادنا ترین بھی صوفی ہوتا تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صوفی نہ وعدہ کرتا ہے نہ وہ دعویٰ کرتا ہے. یہ دونوں کام علمیت کے لحاظ سے ناقص ہیں. اس لیے وعدہ کروں تو میں اللہ کے خلاف کھڑا ہوں کہ کل کو میری جان اپنی آرزو میں شامل کر لے, اور اگر دعویٰ کروں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ خدا کی مخالفت میں ہوتا ہے. صوفیاء کے نزدیک دونوں چیزیں ناقص ہیں, اس لیے معذرت خواہ.